عزیزان ملت رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحنين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں، جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وفلانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ محرم الحرام شریف کی یہ 5ویں محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ویسے تو چوتھی ہماری محفل ہے لیکن 5ویں رات ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، آنا، سننا، سنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور ان تمام مجالس اور محافل کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں کے صدقے میں، ان مجلسوں کے صدقے میں شہید اعظم حسین اعظم کی سچی پکی محبتیں ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ حضرات گرامی، کل نے ذکر کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ساتھ میں شیطان کو سجدے کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتے بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی پس و پیش کے فوراً سجدے میں گر گئے۔ شیطان کھڑا رہا، تکبر کیا اس نے، اللہ کی بارگاہ سے ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا، مردود ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتے، جتنی کائنات، جتنی مخلوق آنے والی ہے، سب کے سب مخلوق کی لعنت کا شکار ہو گیا۔ کہ ہمیشہ اس پر لعنت برستی رہے گی، ہمیشہ لعنت برستی رہے گی۔ ایک انسان جب کوئی مثال کے طور پر ایک مسلمان اور مومن بنتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے ہنٹر شیطان کو مارتا ہے، کہتا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سب سے پہلا ہنٹر وہ شیطان کو ٹھوکتا ہے کہ اے اللہ، شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ نتیجہ کس بات کا تھا؟ تو میں نے کل بھی ذکر کی تھی یہ باتیں۔ تعظیم نبی کا انکار کیا، اللہ کے محبوب بندے کی عظمت و رفعت و بلندی کا انکار کیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا اسے۔ اسی طریقے سے اللہ کے حکم کے سامنے اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ سامنے ایک دوسری مخلوق بھی تھی، فرشتے جسے کہتے ہیں، فرشتوں نے نہ کچھ سوچا نہ کچھ وچار کیا، اللہ کا حکم آیا، بس اللہ کا حکم ہی ان کے لیے کافی تھا، اسی لیے فوراً سجدے میں گر گئے۔ تو حضرات گرامی وقار، ہمارے لیے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، ہمارے لیے بھی درس و عبرت و نصیحت ہے کہ ہم اور آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے، کئی مقامات پر اللہ نے یہ تمام چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، اس جیسی دولت اللہ کی بارگاہ کی بڑی بہترین دولت
حضور کا غلام بنایا ہے اللہ نے. تو جب یہ دولت اللہ نے عطا فرما دی تو صرف یہ نہیں اللہ نے ہمیں یہ طریقہ دیا کہ مومن بن گئے ہو, مسلمان بن گئے ہو تو چھٹی ہو گئی, نہیں, بلکہ اس پر اللہ نے ہمیں تعلیم کی عطا فرمائی. اور تیسرے پارے کے اندر دعا تعلیم فرمائی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ, تو نے اگر مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے تو پھر اس دل کو کبھی ہدایت عطا فرمانے کے بعد اس دل کو ٹیڑھا نہ فرمانا. یہ اللہ کی نے تعلیم عطا فرمائی, یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اگر آپ کو ایمان مل گیا ہے, ہدایت مل گئی, تو صرف اس پر بس نہیں ہے بلکہ اپنے رب کا زندگی پر شکر بھی ادا کرتے رہو اور ہمیشہ اس نعمت پر, اس انعام پر, اس ایمان پر رب کی رحمت مانگتے رہو. اے اللہ, اگر تو نے ہدایت عطا فرمائی تو اسی ہدایت پر ہمیشہ قائم رہو. کیونکہ ظاہر ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. باقاعدہ جب انسان مرتا ہے نا, موت کا وقت ہوتا ہے, نزع کا وقت ہوتا ہے, تب شیطان بہت زبردست حملے کرتا ہے. اس وقت اتنے خطرناک حملے کرتا ہے. باقاعدہ کئی روایتیں میں نے یہاں تک پڑھی ہیں کہ وہ چونکہ انسان تو کیا ہے, سکرات کے عالم میں ہوتا ہے, موت کی کیفیت اس کے پاس الگ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی وہ شیطان جو انسان مرتا ہوتا ہے اس کے باپ کی شکل میں آتا ہے, اس کے باپ کی شکل میں آ کر کے کہتا ہے, خوشنما اور میٹھا شربت اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ دیتا ہوا بڑھاتا ہوا اس انسان سے کہتا ہے, لو یہ شربت پی لو, جو موت کی تکلیف ہے یہ تمام دور ہو جائیں گی. ہمیں اور آپ کو تو وہ ساری چیزیں نہیں دکھتی ہوتی ہیں, لیکن کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال مردہ جانے, مردے کو وہ ساری چیزیں دکھائی پڑتی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے تو ساری زندگی فرعون کیا کہتا رہا تھا, اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں, اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں. لیکن اسی قرآن کے اندر یہ بات, اسی قرآن میں یہ ہے کہ وہ کہتا تھا, اس کا نعرہ تھا, انا ربکم الاعلی, اے لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ ساری زندگی کہتا رہا, لیکن جب مرنے کا ٹائم آیا نا تو اس نے کہا تھا, آمنا برب ہارون و موسیٰ, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. تو اب ظاہر ہے کہ ساری زندگی وہ انسان جو اپنے آپ کو خدا کہتے رہا, اب مرتے وقت وہ ایمان لا رہا ہے, تو کیا مطلب ہوا؟ تو کوئی نہ کوئی چیز دیکھی ہوگی نا اس میں, ایسی چیز کی جو رب کی قدرت پر دلالت کرتی ہو, رب کی شان و شوکت پر دلالت کرتی ہو, اور اس کی اوقات اپنے آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ بھئی جو زندگی بھر میں کہتا رہا ہوں کہ میں خدا ہوں, یہ دعویٰ جھوٹا تھا. تو مرتے وقت اس نے وہ فرشتے دیکھے ہوئے تھے, بہت سخت موت کی حالت جو ہوتی ہے, بہت سخت حالت ہوتی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت شیطان اپنی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, اپنی پوری ذریت کے ساتھ جو ہے اس مرنے والے کے پاس ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہوتا ہے, لو یہ شربت لو, لو یہ شربت لو, میٹھا شربت ہے, اس کو پیو گے تو بالکل ٹھنڈک ہو جائے گی, آرام ہو جائے گا. تو جب وہ انسان ہاتھ بڑھاتا ہے تو شیطان ایک شرط رکھتا ہے, صرف ایک مرتبہ صرف مجھے خدا کہہ دو بس. اب آپ اندازہ کیجیے, اگر اس وقت اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو, کوئی انسان بچ سکتا ہے؟ تو باقاعدہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس وقت ہوتا کیا ہے کہ جس انسان کی ساری زندگی جیسی ہوتی ہے اس آخری وقت بھی وہی حالت ہوتی ہے اس کی. تو اس لیے میرے عزیزو دھیان رکھو اس بات کو. بھائی ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی معاملات ہیں کہ جب اگر آپ دنیاوی طور سے دیکھیں تو زندگی کا دوسروں کا اثر ہمارے اوپر تو آتا ہی ہے نا, دوسروں کا اثر بہت جلدی آتا ہے اور برا اثر جلدی آتا ہے. اچھا اثر, انسان کی فطرت, انسان کی طبیعت اچھا اثر جلدی قبول نہیں کرتی, یہ آپ سب جانتے ہیں.
اب ظاہر ہے کہ جیسی ساری زندگی تھی، بزرگان دین فرماتے ہیں خاتمہ بھی اس کا اسی حالت پر ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گناہوں میں زندگی ڈوبی ہو اور خاتمہ بروں کے ساتھ ہو. اللہ اس سختی سے میری آپ کی سب کی حفاظت کرتا ہے. اس وقت صرف اللہ کا فضل ہی بچاتا ہے، باقی کوئی طاقت نہیں بچاتی. اور باقاعدہ یہ اصول ہے، قاعدہ ہے ہمارے یہاں کہ وہ انسان جو ساری زندگی گناہ میں ڈوبا رہا لیکن موت کے وقت اگر اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، موت کا وقت وہ والا نہیں، بالکل آخری نہیں، فرشتوں کو دیکھا وہ نہیں. جب فرشتوں کو دیکھ لیا تو اب تو کتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے، اس وقت کا ایمان قابل قبول اور توبہ قابل قبول نہیں. اس سے پہلے کی اگر موت سے پہلے کے وقت تک اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ یقیناً قبول فرمانے والا ہے. لیکن اس کا الٹا بھی ہے، اگر ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ریاضت مجاہدات کرتا رہا اور اپنی عبادتوں پر ناز ہوتا رہا تو پھر آخری وقت میں شیطان حاوی آ جاتا ہے. اور اگر شیطان حاوی آ گیا تو ایمان جیسی عظیم دولت انسان سے چھین لے جاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ایمان جیسی دولت چھن گئی تو زندگی کی ساری عبادتیں بیکار ہیں. اس لیے قرآن نے جو تعلیم عطا فرمائی کہ اے لوگوں میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، تو صرف اس ایمان پر نہیں بلکہ دعا بھی عطا فرمائی اللہ نے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا. لا تزغ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا مت کر، قلوبنا ہمارے دل کو، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اے اللہ اگر تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے تو اس دل کو ٹیڑھا مت کر، ہدایت پر ہی رکھ. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے میرے رب اپنی جانب سے خاص رحمتیں عطا فرما مجھے. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو کرم فرمانے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے. تو حضرات گرامی وقار، یہ تمام تر چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہمیشہ انسان کی نظر میں اللہ کی قدرت ہمیشہ نظر میں رہے. کہ ظاہر ہے کہ جب شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا تو سب سے بڑا ہتھیار اس کا کیا تھا؟ اب آج کے ٹائم پہ بھی اور اس ٹائم پہ بھی اس نے مانگا تھا انسان کو لمبی امید دلانا، لمبی زندگی کی امید دلانا. مطلب کیا؟ سوچتا ہے کہ ابھی تو یار 20 سال کا ہوں میں، ابھی تو 30 سال ہے میرے پاس، ابھی تو 70-80 سال تک تو جیوں گا، ابھی تو انجوائے کرنا چاہیے زندگی، ابھی تو موج کرو زندگی کی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 سال کا بچہ بھی مرتا ہے، 20 سال کا جوان بھی مرتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی مرتا ہے. ہے کوئی ہم میں اور آپ میں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے ابھی موت نہیں آئے گی؟ کوئی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے میں یہ مجلس پوری ہوئی گی کہ نہیں ہوئی؟ میں بھی نہیں کہہ سکتا. بلکہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ سانس اوپر جا رہی ہے اس کی بھی گارنٹی ہے کہ نیچے آئے گی کہ نہیں آئے گی. جب اتنا یقین ہے موت کا تو پھر کتنی بے وقوفی کی بات ہے نا کہ اس موت کی میں اور آپ تیاری نہیں کرتے. یقین اتنا ہے، اس موت کا یقین اتنا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی شیطان والا ہے. شیطان کیا ہے؟ آرزو میں دلاتے رہتا ہے. کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ کسی سے کہو کہ داڑھی رکھ لو تو کیا کہتے ہیں وہ مدینہ شریف جائیں گے نہ تب رکھیں گے داڑھی، اچھا ہے لکھ کے دے تو ذرا تو مدینے پہنچے گا، لکھ کے دے سکتا ہے کوئی؟ مسجد سے باہر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا یہ تو کوئی لکھ کے دے نہیں سکتا. میں کی مثال آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس طریقے کی تو درجنوں مثال ہے. نماز آپ صاحب ابھی فلانا ٹائم نہیں ہے تو صاحب دعا کرو، دعا کرنے سب کچھ ہو جاتا ہے. میں بہت دعا کرتا ہوں اپنے لیے، دعا کرنے سب کچھ ہو جاتا ہے. خالی دعا کرنے سے کچھ ہوتا ہے؟ خالی دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے. اپنے آپ کرو، اور جب اپنے بس کی جو بات تھی وہ کر دی پھر اللہ سے بارگاہ میں دعا کرو. یہ ہے طریقہ. اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آسمان پہ چلے جا بتا عطا فرمانے والا نہیں. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے. آپ کسی بھی چھت پہ جا کے بیٹھ جانا، اس ہاتھ کام کی اور دعا کرتے یا اللہ رزق عطا فرما، یا اللہ رزق عطا.
100 تسبیح پڑھ لینا 100 مرتبہ، 100 مرتبہ 100 تسبیح پڑھ لینا، پھر دعا کرنا، پھر روزہ رکھنا، پھر دعا کرنا، چھت پہ بیٹھے بیٹھے 1000 رکعت نفل پڑھنا، پھر دعا کرنا. آئے گا اوپر سے ٹپکے گا؟ کیوں نہیں ٹپکے گا بھائی؟ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اتنا نیک عبادت گزار انسان پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ پروسیس نہیں ہے نا، اس کا سسٹم نہیں ہے. اللہ نے طریقہ کار کیا بنایا ہے کہ آپ کو جو کرنے کی تھی، رزق تلاش کرنے جانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، وہ تلاش کرنے نکلے بھی چھت پہ جا کر کے بیٹھ گئے اور دعا کر رہے. تو اس لیے صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا. تو حضرات گرامی وقار، اس لیے زندگی جو ہے نا یہ بڑی بے وفا ہے. زندگی کسی سے وفا نہیں کرتی ہے. ہمیشہ موت کو دھیان میں رکھا کریں، ہمیشہ موت کو دھیان کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، گناہ یہ چھوڑ دیں گے، نماز کل سے شروع کر دیں گے. یہی کرتے کرتے خود کی نماز پڑھ لی جاتی ہے انسان کی. کل سے نماز شروع کریں گے، یہی سوچتے سوچتے اس انسان کی خود کی نماز پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے. تو اس لیے جو شیطان نے جو کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو تیری طرف آنے نہیں دوں گا، اللہ سے کہہ رہا تھا. تو آپ سمجھیے کہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے اللہ سے، میں اور آپ کے اوقات کیا ہے. اللہ نے اسے یہ چھوٹ اور مہلت دی ہوئی ہے. تو اس لیے بڑے سے بڑے، کل میں نے جو بات چھیڑی تھی وہ رک گئی تھی بات، اور اسے پاک پر جا کر کے ایک بات میں عرض کر رہا تھا. بڑے سے بڑے بزرگوں کو بہکانے کی اس نے کوشش کی ہے، لیکن بزرگوں کے ساتھ اللہ کا فضل شامل ہے. حال میرے اور آپ کے کھاتے میں ہے کیا؟ نہ نمازیں ہیں، نہ اعمال ہیں. میں نے 3 مرتبہ عرض کیا ہے کہ اگر ٹوپی جیب میں رکھ لی جائے تو کوئی مسلمان مجھے ماننے کو تیار ہے؟ کوئی مسلمان ماننے کو تیار؟ اگر میں مسجد سے نکل جاؤں جو ہماری حالتیں ہیں اور ٹوپی جو ہے جیب میں چلی جائے، کوئی کہے گا بھی نہیں کہ مسلمان کا بچہ ہے. تو پھر کس منہ سے حسینی آپ اپنے آپ کو کہتے ہو؟ جب شکل آپ کی حسینیوں والی نہیں ہے، آپ کا طرز زندگی حسینیوں والا نہیں ہے، آپ کا معاشرتی اخلاق اور آپ کا طرز تکلم اور آپ کی گفتار، بولنے کا طریقہ، کیریکٹر، اخلاق یہ حسین والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو سوچ وچار ضرور کرنا چاہیے اپنے سینے میں جھانک کر کے کہ کہاں حسین پاک اور کہاں میں اور آپ. مشرف بات آ رہی ہے. یہ اس لیے میں بات عرض کرتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری. اللہ کی عظیم بتا رہا ہوں، اگر کسی ایک انسان کے بھی دل میں یہ اتر گئی، 10 دن کی میری محنت وصول ہے. 10 دن کی میری محنت، یہ جو یہاں 1 گھنٹے کی تقریر ہے، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اگر کوئی انسان صرف اتنی بات اس کو یہ دل میں اتر جائے اور اللہ توفیق دے دے، تو پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. زندگی کی یہ اصلیت زندگی کی ہے. اس لیے حضرات گرامی وقار، میں اور آپ ہیں کیا؟ شیطان حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گیا تھا، عبادت کر رہے تھے. حضور غوث پاک نے کتنی عبادتیں کی سب جانتے ہیں. آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے والوں کو تھوڑا سا تکلیف ہے، ادھر سے اس طرف سے آ جائیے اور تھوڑا سا اس طرف سے آگے. کیا ہے کہ وہ چین بھارت کا نقشہ نہیں کریں، مل کر کے بیٹھے محبتوں والے. دوسری کو اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرات گرامی وقار، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر وہ اللہ نے وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں عطا فرمائی تھیں. کس بنا پر؟ عبادتیں اتنی کی ہوئی تھیں آپ نے، کتنی عبادت کی تھی. اگر ان کی عبادت، صرف غوث پاک کی عبادت ہم سب پر خیرات لٹا دی جائے تو ہم ساری کی عبادتیں ایک طرف اور غوث پاک کی عبادت ایک طرف، ہماری ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، تو وہ اس عبادت کو مطلب مقام تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو ظاہری عبادت انہوں نے کی ہے، اتنے برابری کی بھی نہیں پہنچ سکتے ہم اس مقام کو. جو وہ ثواب ملا اس کو تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. لیکن جتنی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں ہماری سب ملا کر کے بھی اتنے برابر نہیں پہنچ سکتے نمازیں. اس کے باوجود اتنی عبادت ہے. اور ہے کیا انسان کو؟ اس انسان کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے؟
جب تک میرا غوث مہر نہیں لگا دے کوئی ولی نہیں بن سکتا. اتنا بڑا مقام اس انسان کو اللہ نے عطا فرمایا کہ اب قیامت تک آپ کو اندازہ ہو شاید اس بات کا، جب امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ظاہری زندگی میں باحیات تھے تو یہ مقام، یہ مرتبہ امام حسن کو عطا کیا گیا. حضرت امام حسن کی زندگی میں جتنے بھی اس زمانے کے ولی تھے، امام حسن کی مہر کے بغیر کوئی ولایت نہیں پا سکتا. حضرت امام حسن اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے چلے گئے، یہ مقام و مرتبہ ٹرانسفر ہوا حضرت امام علی مقام امام حسین کی طرف. اب حضرت امام حسین جب تک مہر نہیں لگائیں تو جب تک یہ مقام نہیں مل سکتا. پھر یہ جب حضرت امام علی مقام ظاہری دنیا سے چلے گئے تو یہ حضرت امام زین العابدین کی طرف، حضرت امام زین العابدین سے ان کے شہزادے امام جعفر صادق، یہاں تک کہ غوث پاک کا نمبر آیا. اب آپ سمجھیے، آپ حضور سیدنا امام حسین کا بہت بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، غوث پاک کا وہ مقام قطعی نہیں ہے، لیکن جو شان اللہ نے میرے غوث کو عطا فرمائی حضرت امام حسین کے صدقے میں، وہ کیا ہے کہ ان کے زمانے میں، ان کی ظاہری زندگی میں جب تک وہ تھے ولایت ان کے در سے ملتی تھی. میرا غوث آج دنیا میں ظاہری طور پر نہیں ہے، ولایت غوث پاک کے در سے ملتی ہے. آپ سمجھے، آپ اتنی شان ہے حضور غوث پاک کی. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کے تعلق سے کل ذکر کیا تھا میں نے کہ عبادت کر رہے تھے، بادل بن کر کے آپ کے سر پر آیا کون؟ شیطان. کہا اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیری ساری عبادتیں قبول کر لی ہیں، آج سے کوئی بھی عبادت کرنے کی تجھے ضرورت نہیں. میرا جیسا مولوی ہوتا تھا، دو چار لوگوں کو ساتھ میں لے کے آتا کہ ویڈیو بناؤ تو آواز آ رہی ہے. سیدھی بات ہے، آج کے زمانے میں اگر کہیں میرے سے آواز آ جائے نا یہاں سے تو ویڈیو سے بنے گی. دو چار مولویوں کو رکھوں گا اپنے سائٹ میں، دیکھو جہاں پہ بھی جاؤں گا تو پہلے اپنی تقریر کرواؤں گا کہ وہ واقعہ بیان کرو تو دیکھو آسمان سے آواز آئی تھی میرے لیے. یہ تو ہوتا ہے آج، یہی ہوتا ہے نا آج کے زمانے میں. اگر کوئی ہمارا جیسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یار آسمان سے آواز آ رہی ہے بادل سے کہ آج کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب اور کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے کہ کوئی عبادت کرنے کے لیے. تو آج کل ایسے ڈھوگی پی رہے ہیں، ایسے دو نمبری آج بھی ہیں. ایسے لوگ آج ہیں کہ جو نہ آپ کو مسجد آنے دیتے ہیں، نہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آنے دیتے ہیں، نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے دیتے ہیں. وہ کیا ہے، خالی ہمارا دامن پکڑے گا اور جنت میں لے جائیں گے. جیسے باپ کی جنت ہوگی. جنت رسول پاک کی ہے. جنت کس کی ہے؟ ہاں رسول پاک کی ہے. جو رسول پاک کے قدم سے ملا ہوا ہے جنت اس کو عطا کی جائے. بہت سیدھی سمپل سرل بات یہ ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز سے جس کا قدم، جس کی سیرت جو شریعت سے جڑا ہوا ہے، جنت اس کی ہے، باقی جنت کسی اور کی نہیں ہے. سیدھی بات، قرآن یہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا. بہرحال حضرات گرامی وقار، آواز آئی، غوث پاک نے فرمایا، اٹھا کر کے منہ ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اے کم وقت تو شیطان معلوم ہوتا ہے، نکل جا یہاں سے. وہ بالکل ظاہری طور پر اپنی شکل پر آیا. پھر اس نے دوسرا حملہ کرنا چاہا غوث پاک پر، اور جاتے جاتے کہنے لگا اے عبد القادر، ایسے ہی میں نے کئی ولیوں کی ولایت کو چھین لیا ہے. کیوں؟ وہ آ کر کے آسمان آ کر کے بنا اور لوگوں کو ہو گیا آسمان سے آواز آ رہی ہے، وقتوں کیا ضرورت ہے. تو اگر اللہ کا فضل شامل نہ ہو تو کہ بچ سکتا ہے؟ اللہ کا کرم اگر شامل نہیں ہو کہ بچ سکتا ہے؟ تو آج کل تو اسی وجہ سے حضور نے فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. جب علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل ہوگا تو بچاؤ ہوگا. تو باقاعدہ جو جاہل عبادت گزار ہوتا ہے وہ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے. جب علم نہیں ہوتا، خالی عبادت عبادت عبادت، علم ہے نہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں وہ جاہل کا، وہ شیطان کا کھلونا ہے. شیطان اس کو چابی بھرتا ہے، جدھر چابی بھرتا ہے وہ پیر صاحب ادھر ہی چلتے ہیں. کیوں؟ دین کا اصل تو دین کا علم ہے نا بھائی. غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولایت کے تاجدار بن کر کے پیدا ہوئے، اس کے باوجود آپ جیلان کو چھوڑ کر کے بغداد شریف
شریف علم دین حاصل کرنے کے لیے تشریف لے کر کے گئے. اور آج 5ویں رات ہے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آج ان کی خاص رات ہے. حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شخصیت کی ماں کے پیٹ سے 14 پارے کے حافظ قرآن بن کر کے پیدا ہوئے. 14 پارے ماں کے پیٹ سے یاد کریں. اس کے باوجود حضرت بابا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی بارگاہ بافیض میں جا کر آپ نے دین کا علم حاصل کیا تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ لگے کہ دین کے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. علم دین کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تو حضرات گرامی وقار اس نے جاتے جاتے شیطان نے کہا اے عبد القادر، اسی طریقے سے میں نے کئی ولیوں کی ولایت کو چھین لیا ہے اور ان کو اللہ کی بارگاہ کا مردود کر دیا ہے، لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا. اور سے پاک فرماتے مردود نکل جا، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا. تو حضرات گرامی وقار شیطان کا یہ طریقے ہیں، شیطان کے اس طریقے کے ہتھیار ہیں. اس لیے ہمیشہ مجھے اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے. کیوں؟ قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا. قرآن کا ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا نا. قرآن نے جب کہہ دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے انسانوں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا. تم ادھر جاؤ گے شیطان تم کو ادھر لے جانے کی کوشش کرے گا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے جب کھلا ہوا دشمن ہے، پھر میں اور آپ یہ کہیں کہ اپنا شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ آپ قرآن کی تعلیم کے خلاف چل رہے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو شیطان اپنا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس لیے اپنے آپ پر نہیں بلکہ اپنے رب کے فضل پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. حضرات گرامی وقار، اب جب ابلیس مردود کو جنت سے نکال دیا گیا، جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت میں آباد کیا گیا، جنت میں رکھا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت میں کبھی یہاں گھومتے تھے، کبھی وہاں گھومتے تھے، یہاں وہاں پھرتے رہتے تھے، اکیلے تھے اپنی جنس پہ. انسان صرف کتنا تھا؟ ایک ہی تھا، حضرت آدم ہی تھے، باقی کون تھے؟ فرشتے تھے. اب ظاہر ہے کہ آپ انسان تو انسان کی دوسری مخلوق تو پھر بھی رہی. یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو افریقہ وغیرہ جاتے ہیں، جب پہلی مرتبہ جاؤ تو کالوں کو دیکھ کر کے کیسا لگتا ہے؟ تو اب ان سے سامنا نہیں ہوا ہے نا، تو آپ کو کیسا، یعنی آپ کی زبان جس کو سمجھ میں نہیں آتی ہو، جس کی زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہو، جب اس سے ہم ملتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی دہشت ہوتی ہے. اور اگر کوئی دوسری مخلوق آ جائے، یعنی انسان ہو ہی نہیں جہاں پر آپ کو مجھے کوئی جنگل میں جا کر کے چھوڑا ہے کہ یہی رہنا، یار وہی بار بار وہی بیل، وہی گائے، وہی بھینس، وہی ساری چیزیں. تو انسان کی طبیعت کیا ہے کہ اپنے جنس کی چیزوں سے ملتا ہے. انسان کی طبیعت سے خوش ہوتا ہے. اب دوسری جنس جب ہوگی اس کو کتنے بھی اچھی ہو لیکن دل کو نہیں بھاتی. یہی سیم حال میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر سکتا حضرت آدم کا تھا کہ انسان اکیلے تھے لیکن سامنے سب کیا ہے؟ نوری فرشتے ہیں. مخلوق جو ہے اللہ کی نورانی مخلوق ہے فرشتے. اسی وجہ سے آپ کا اتنی بہترین جگہ پر دل نہیں لگ رہا تھا، جنت جیسی عظیم جگہ پر آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا. ایک بار ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم آرام فرما رہے ہیں. اسی حالت میں یعنی آپ سو رہے تھے، اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکالی گئی. جو پسلی ہوتی ہے کہ پوری پسلی نکال دی گئی اور بائیں پسلی نکال کر کے اس سے ہماری اماں حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور یہ پسلی پہلے جو علماء نے لکھا ہے آپ کی پسلی یہاں تک ہوتی ہے اور یہ پہلے پسلی تھوڑی بڑی تھی. اس پسلی کو ایک پسلی کو نکال کر کے پھر اس کی جگہ اللہ نے گوشت رکھ دیا. پہلے اسی جگہ ایک پسلی اور تھی تو اسی پسلی کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت رکھا. لیکن یہ جو پروسیس ہوا نا کہ پسلی نکال دی گئی، گوشت رکھ دیا گیا، آپ حضرت آدم کو اس کا احساس تک نہیں ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کے ساتھ ہوا بھی ہے کچھ. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے سر کے پاس ایک مہجبین، ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی.
مرتبہ دیکھا کہ یہ ابھی تک تو فرشتے دیکھ رہے تھے، اب یہ ایک عجیب سی الگ مخلوق سامنے آئی ہے حضرت آدم کی. حضرت آدم نے ارشاد فرمایا کون ہو؟ حضرت حوا کہتی ہے میں عورت ہوں. فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ حضرت آدم کہتے ہیں تمہیں پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ تو چونکہ یہ آواز میری گھروں تک بھی جا رہی ہے اس لیے عورتیں بھی سنیں. حضرت حوا نے جو بات حضرت آدم کے سوال کے جواب میں کہی تھی، حضرت آدم نے فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ حضرت حوا کہتی ہیں تاکہ آپ کو سکون دے سکوں، آپ مجھ سے کیا ہے سکون حاصل کر سکیں، اس لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. اگر عورت گھر کے مرد کو بے سکون بنا دیتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے وہ کدھر جا رہی ہے. تو اگر گھر کے اندر سکون ہے، مرد کو ٹینشن فری ہے گھر میں عورت سے اپنی، تو اس کا مطلب وہ ہے کہ گھر بھی آباد ہے اور یہ دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ عورت جو ہے نا گھر کو چاہے جنت بنا دے چاہے جہنم بنا دے، بلکہ کچھ عورتیں تو انسان کو یہی جہنم دکھا دیتی ہیں، سارا مزہ یہی چکھا دیتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے محفوظ رکھے. ہاں جو ایسی عورتیں عطا فرمائیں. یہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے جو اصول دیا ہے نا، قرآن نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا ہے عورتوں کا، تو قرآن نے خود فرمایا کہ عورت دی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ مرد اس سے سکون حاصل کرے. اب ظاہر ہے کہ جب اللہ نے فرمایا تو نیچر کیا ہے، فطرت کیا ہے کہ مرد اس سے سکون حاصل کرے گا. اگر وہ بے سکونی دیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا، وہ فطرت اور نیچر کے خلاف کام کر رہی ہے. اور اگر انسان نیچر اور فطرت کے خلاف کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر آج نہیں تو کل ضرور آ جائے گا. اس لیے اللہ کرے کہ ہمیں نیک صالح بیوی عطا، جیسی ہیں اللہ اور نیک بنا، جس کی نہیں ہے اللہ انہیں نیک صالح بیوی عطا فرما. ہاں جو اگر 2-4 کے خواہش مند ہیں تو وہ بھی آمین کہہ سکتے ہیں اس دعا پر. بہرحال حضرات کرام وقار، تو جب حضرت حوا نے یہ بات عرض کی تو فرشتوں نے آپ سے حضرت آدم سے کہا کہ ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان کا نام حوا ہے. یہ حضرت آدم نے کہا، اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا نا اسی علم کی، ابھی پوچھا نہیں نام تمہارا کیا ہے، پوچھا کیا تم کون ہو؟ حضرت حوا نے جواب کیا دیا میں عورت ہوں. سامنے سے فرشتوں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، آدم بتاؤ تو ان کا نام کیا ہے. کیوں؟ کل سنا تھا نا آپ نے کہ اللہ نے تمام چیزوں کا علم حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا اور پھر فرشتوں کی جانچ کے لیے حضرت آدم کو رکھا تھا سامنے. اے آدم دنیا کی ساری کائنات کے نام ان کو بتاؤ. جب فرشتوں کے سامنے وہ تمام نام حضرت آدم نے عرض کر دیے تھے، ارشاد فرمائے فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا، اللہ کی بارگاہ میں. تو وہی سوال حضرت جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان کا نام حوا ہے. تو اب انہوں نے فرشتوں نے پھر پوچھا کہ حوا ان کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو حضرت آدم نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی. حضرت آدم کا زندہ وجود تھا اور حی کا معنی حی حب عربی کا معنی ہی ہوتا ہے زندگی ہونا، زندہ ہونا. اب زندہ وجود سے پیدا کی گئی تھی وہ، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا. حضرات گرامی وقار، اب حضرات میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ حضرت حوا کی تخلیق یا پیدائش کا مقصد کیا تھا. قرآن نے جو کہا ہے کہ والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وجعل منها زوجها، اور اس ایک جان سے اللہ نے جوڑا بنایا ہے، لیسکن الیہا، تاکہ اس جوڑے سے تم سکون حاصل کرو. مرد تاکہ اس جوڑے سے سکون حاصل کرے. تو حضرت حوا کی پیدائش کا مقصد کیا؟ مرد کو سکون حاصل ہو. حضرات گرامی وقار، جب یہ بات ہو گئی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حوا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی اے آدم ٹھہر جائیے، پہلے ان کا مہر ادا کیجیے، ان کا مہر ادا کیجیے. حضرت آدم نے فرمایا کہ یہ مہر کیا چیز ہے؟ فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ کے صلب مبارک سے، آپ کی ہی پشت سے، آپ کی ہی اولاد سے ایک انسان آخری زمانے میں آئے گا
جو آپ کا بھی سردار ہوگا تمام کائنات کا بھی سردار ہوگا. اس تمام کائنات کے سردار پر آپ اور حوا مل کر کے درود پاک پڑھیں، یہی آپ کا مہر مقرر کیا جاتا ہے. تو حضرت آدم کا مہر 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا رکھا گیا. حضرت آدم کا مہر یہ ہوا. اور اس کی میں نے یہ 1-2 مرتبہ تقریر میں بھی عرض کیا ہے کہ جب حضرت آدم نے درود شریف پڑھا اور فرشتوں نے گواہی دی اس نکاح کی کہ حضرت آدم کا حضرت حوا سے نکاح ہو گیا. اب پتہ کیا لگا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ بن کر کے آئے. آدم و حوا تھے اور ان کا کنیکشن جس کو اللہ نے کنیکشن جوڑا ہے وہ حضور پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ رشتہ جوڑا ہے. تو حضرات گرامی، یہاں پر اگر مہر کی بات آئی تو میں عرض کر دوں. آپ سوچیں کہ یار ہماری اماں جان کا، ہمارے ابا جان حضرت آدم و حوا کا مہر 10 مرتبہ درود پڑھنا تھا، تو چلو اپنے بھی رکھ لیتے. اپنے چلو انہوں نے 3 مرتبہ پڑھا تھا، 10 مرتبہ پڑھا تھا، اپنے 1000 مرتبہ محفل درود پاک کی رکھ لیں اور شاید یہ مہر ادا ہو جائے. ہمارے لیے یہ مہر نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے مہر کم سے کم 10 درہم کا ہونا ضروری ہے. 10 درہم ہوتا ہے تقریباً 34 گرام. کتنا؟ 34 گرام چاندی. تقریباً 34 گرام چاندی کا ہونا مہر کے اندر ضروری ہے. شرعی مسئلہ یاد رکھیے، کم سے کم 34 گرام چاندی کی قیمت کا ہونا یہ مہر کے اندر ضروری ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر آج مثال کے طور پر 100 روپے پر گرام چاندی ہے تو کم سے کم مہر کی مقدار کتنی ہوئی؟ 3400 روپے. 3400 روپے سے اگر کوئی کم مہر رکھتا ہے تو مہر ادا نہیں ہوگا. مہر ادا نہیں ہوگا تو شادی بھی نہیں ہوگی. آپ سمجھ میں آنے پر چونکہ شادی کے اندر، نکاح کے اندر مہر ایک لازمی جز ہے. نکاح کا بہت لازمی جز ہے. اب بہت سارے یہ سوچتے ہوں گے کہ میں آج کا ریٹ بتا رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جن کی 10 سال پہلے نکاح ہوا ہوگا تو ان کا اس زمانے کے حساب سے ہوگا. اب آپ سوچے یار کہ اگر آپ کے دماغ میں بھی بات آ رہی ہو کہ یار 3400 روپے بتا رہے ہیں، میرا تو 2500 روپے تھا، تو میرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ اپنے زمانے کے حساب سے ہو. چاندی کا ریٹ اتار بڑھاؤ چلتا رہتا ہے. یہ ایک مثال دیا. ہونا کتنا چاہیے؟ کم سے کم چاندی کتنی؟ 34 گرام. تقریباً 34 گرام. حالانکہ 34 گرام سے کچھ کم ہے، 33 گرام اور کچھ پوائنٹ ہے ملی گرام، لیکن آپ سمجھ لیجیے آپ کے سمجھ کے حساب سے 34 گرام. کم سے کم 34 گرام چاندی آ جائے، اتنا روپیہ مہر ہونا چاہیے. اگر اس سے کم ہوگا مہر تو شادی ادا نہیں ہوگی. حضرات گرامی وقار، اسی طریقے سے یہ حکم انہی کے لیے تھا، درود شریف پڑھنا یا تمام تر کام کرنا. ہمارے لیے اب کوئی کہے کہ مہر جو ہے تلاوت قرآن پاک ہو جائے یا علم دین پڑھانا ہو جائے یا درود شریف پڑھانا ہو جائے، یہ ہمارے لیے مہر نہیں بن سکتا. یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بھی پیدائش بغیر ماں اور باپ کے ہوئی ہے. یہ ان کو فضیلت حاصل ہے، یہ ان کی فضیلت ہے کہ حضرت حوا کی بھی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہوئی، اور ہوئی کہاں پر ہے؟ جنت کے اندر. یہ حضرت حوا کی شان ہے. ٹھیک ہے، ہماری ماں سیدتنا حوا کی شان یہ. اسی طریقے سے سب سے پہلی عورت کہلانے کے حقدار بھی حضرت حوا، یہ بھی شان ہے آپ کی. اسی طریقے سے سب سے پہلا نکاح انسانوں کے اندر حضرت حوا کا ہوا، اور وہ ہوا بھی کہاں؟ جنت کے اندر. میں اس لیے محبت سے عرض کرتا ہوں کبھی کبھی کہ میرج ہال کیا تھا؟ جنت تھا حضرت آدم کا. ہاں، میرج ہال کیا تھا؟ جنت جیسی عظیم نعمت تھی حضرات گرامی وقار. اور اس نکاح کے گواہ بنے کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے بنے ہیں اس نکاح کے گواہ. سبحان اللہ. اور اس نکاح کی شروعات مہر کیا ہوئی؟ ہمارے آقا پر درود پاک. تو یہ دیکھیے کتنی فضیلتیں ہمیں حاصل ہیں. ہم انسان انہی کی تو اولاد ہیں. ان کی اولاد آئی کہاں سے ہے؟ جنت سے. یہ عقیدہ ثابت ہو گیا، فائنل ہو گیا. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ انسان کو آدمی کہا جاتا ہے. آدمی کہتے ہیں نا کہ آدمی جا رہا ہے، تو آدمی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ آدم سے آدمی. آدمی کا معنی ہوا آدم والا. آدمی کا معنی کیا ہوا؟ آدم والا. تو جو انسان ہے وہ آدمی ہے. جو انسان ہے
آدمی ہے. تو اس لیے یہ پکا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ کسی بھی زمانے میں ہم اور آپ بندر نہیں تھے. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, اسی سے نسل چلی ہے اور آج تک وہی نسل موجود. وہ کوئی اور ہوگا جن کے ماں باپ بندر ہوئے, بندر کی نسل والے کوئی اور ہوں گے, ہم تو حضرت آدم کی نسل. سیدھی بات ہے بھیا, بندر کی نسل والے کوئی اور ہوئیں گے, ہم حضرت آدم کی. تو وہ اب اگر اس پر اگر آپ سوچ وچار کریں تو بندر تھا تو پھر پوچھ کیسے کروں گی انسان کی, وہ پوچھ کہاں چلی گئی؟ تھوڑا ترقی ہوئی نا. اب ترقی چلو بندر 4 پیر سے چلتا ہے تو چلو انسان ترقی کرتے کرتے چلو شکل لگتی ہے اس کی, ترقی کرتے کرتے 1-2 پیروں سے چلنے لگا, ہاتھ اوپر ہو گئے, وہ پوچھ کہاں گئی اس کی. یہ ساری باتیں اگر آپ کو اگر کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں, لیکن بہرحال یہ وقت نہیں ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری فضیلتیں مجھے اور آپ کو عطا کہ حضرت آدم کا ہمیں جو ہے اور انسان بھی بنایا ہے, حضرت آدم کی اولاد میں سے بنایا, اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. یہ ہمیشہ یہ نصیحت چاہے سمجھ لیجیے چاہے وصیت سمجھ لیجیے, اس نصیحت کو آپ ایک دم بالکل پلے باندھ لیجیے, گانٹھ باندھ کر کے, کہ اس سے بڑی نعمت اللہ کی بارگاہ میں تھی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور کا غلام بنایا. اللہ نے حضور کا غلام بنایا, بہت بڑی نعمت. کبھی سوچ وچار کیجیے گا اکیلے میں بیٹھ کر کے, اگر آپ سوچیں تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم میں بنایا ہوتا, حضرت عیسیٰ کی قوم میں بنایا, حضرت لوط علیہ السلام, ان سب قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تو اللہ کی پناہ قرآن پڑھیں تو ایسے ان پر عذاب نازل ہوئے. قرآن کہتا ہے 9ویں پارے کے اندر ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. یہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا. طوفان کیسا آیا تھا پتہ ہے ان کے اوپر؟ وہ ایسے اچھے خاصے بیٹھے ہوتے تھے 4 آدمی جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے ہوتے تھے. اچانک ہوا چلتی تھی اور ہوا اتنی تیز ہوتی تھی کہ کان کے پردے پھاڑ دیتی تھی, کان کے پردے پھاڑ دیتی. آپ قرآن کی 9ویں پارے کی میں آیت بتائیے, اگر اردو عربی پڑھنا آتی ہو آپ پڑھ لیجیے گا. یہ ہے دوسرا عذاب ان پر والجواب, ٹڈی جاتے ہیں آپ, ٹڈی آپ نے کہیں دریا وریا کے پاس ایک چھوٹا سا وہ 2 ایسا کر کے وہ چھوٹا سا وہ ہوتا ہے, کیڑا ہوتا ہے نا, جو اسے اس کے آگے منہ ہوتے ہیں, اس کو ٹڈی کہتے ہیں اردو میں, اس کو ٹڈی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں باپو؟ جو باپو کہہ رہے ہیں باپو سے سمجھ لیجیے. اقبال باپو بیٹھے, جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ باپو سے سمجھ لیجیے, میں نے ان کو سمجھا دیا آپ ہی سے سمجھ لیجیے. چلیے ماشاء اللہ. تو وہ باقاعدہ بالکل آسمان سے ایک بڑے لشکر کے طور پر نازل ہو جاتی اچانک. جیسے کہ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب کھڑکیاں وڑکیاں بند ہیں, یہاں کوئی چیز آ سکتی ہے؟ کوا آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. لیکن باقاعدہ قرآن کے اندر ہے یہ بات کہ وہ ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوتے اور بات چیت کرتے ہوتے, اچانک پتہ نہیں کہاں سے ان پر ٹڈیاں آ جایا کرتی تھی. اور حد تو بتاؤں آپ کو, حد تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک جو ہے بستر والقمل قرآن کے اندر ہے. والقمل کہتے ہیں جوئیں کو, جواں ہے نا, جواں سروں میں نہیں پڑ جاتا ہے, جو بستر بچھاتے ہوتے ایک دم فریش چھاڑ کے بچھایا ہے, صاف ستھرا ہے, جگہ بھی صاف ستھری ہے, بالکل کلین جگہ. اور اسے لیٹتے جیسے ہی سر ان کا لگتا سارا بستر جوؤں سے بھر جایا کرتا, سارا بستر جواں ہو جاتا تھا. اور اگر جھاڑتے تو پورا گھر جوؤں سے بھر جاتا تھا. پانی میں کبھی پھر یہی اگلا ان کا عذاب یہ تھا کہ جوئیں ہو جاتے. وہ ضفادع کہتے ہیں مینڈک, فراگ انگلش میں جس کو کہتے ہیں, ہاں مینڈک. تو مینڈک آ جاتے تھے ان کے بستروں پر. اب مینڈک یہاں آ سکتے ہیں کہیں سے, ساری چیزیں بند ہو, باقاعدہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے اوپر بستر بچھا ہوا ہے, دروازہ سب بند ہے. اچانک دیکھا تو بستروں پر, پورے بستروں پر مینڈک ہی مینڈک. اور اگلی آیت قرآن کے اگلے الفاظ ہیں کہ مثال کے طور پر ایک جگ رکھا ہوا ہے, بھر کے لائے, نل سے بھر کے لائے پانی کا, ٹھیک ہے, جہاں سے بھی کنویں سے بھر کے لائے, نل نہیں تھا, آپ کو مثال دے رہا ہوں آپ کو, کنویں سے لائے پانی ہے, جگ میں پانی ہے, جگ میں سے نکالا گلاس میں پانی ہے, یہاں تک رکھا پانی ہے.
جیسے ہی منہ سے لگایا خون بن گیا، خون بن جایا کرتا تھا۔ تو اب آپ سوچیے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ان تمام عذابوں سے محفوظ رکھا، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرے، ہمیشہ میرے رب کا شکر ادا کیا کرے۔ جس حال میں بھی رکھا ہے میرے رب کا شکر ہے، جس حال میں رکھا ہے کروڑوں سے بہتر ہے، کروڑوں سے لاکھوں سے اللہ نے مجھے بہتر بنایا ہے، ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرے، کبھی بھی ناشکری نہ کرے کہ یار یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بنانا نہیں ہے ٹھکانا نہیں ہے، کیا اتنا کافی نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں، آپ اس سے پوچھیے نا، دسترخوان بچھا ہوتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، آپ کو بہت لوگ ہوتے ہیں کہ خراب نہیں لگانا، لیکن ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مٹھائی کی طرف ہاتھ بڑھایا، بیٹا ہی روک لیتا ہے، پپا ڈاکٹر نے منع کیا ڈائبٹیز ہے آپ کو، یعنی انسان چاہتے ہوئے بھی مٹھائی نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر رب کا کرم نہیں ہے کہ اللہ نے سب چیزوں کی نعمت عطا فرمائی؟ یعنی اگر آپ سوچ وچار کریں تو اس طریقے سے اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ناشکری کرنے کے لیے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں، لیکن اگر انسان سوچ وچار کرے اپنے اوپر، یا کبھی اگر یہ دل میں خیال آئے نا، تو کبھی کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں گے، جہاں پہ ٹوٹے پھوٹے جہاں پہ پڑے ہوں نا لوگ، جہاں پہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گئے ہوں، وہاں جا کر کسی کا کرے، کسی کا جو ہے سر باہر پڑا ہوا ہے، کسی کا بالکل کلیجہ باہر پڑا ہوا ہے، کسی کا کچھ باہر پڑا ہوا ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ میرا تیرا شکر ہے میرے رب، تو نے مجھے دو پیر عطا فرمائے ہیں، چلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دماغ عطا فرمایا ہے سوچنے کے لیے، صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہوں۔ اے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے دونوں ہاتھ میرے سلامت رکھے، میں سن سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور اگر کسی چیز کو آپ الٹ دیکھ لیں، اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے آنکھیں نہیں دی، اگر آنکھیں دی ہوتی غلط جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا تو گناہ نہیں کیے جاتے۔ کل قیامت کے دن ان گناہوں سے بچ کر کے میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تو یہ شکر گزاری کا اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے۔ بہرحال حضرات گرامی وقار، تو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ نکاح ہوا، اور پھر جب جنت کے اندر یہ نکاح ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ابلیس کے بارے میں فرمایا، اس سے نا ہوشیار رہنا۔ اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بہکائے گا تم کو، اس سے بالکل چوکنا رہنا ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو یہ دونوں کو جنت سے نکلوا دے۔ یہ اللہ نے وارننگ دے دی تھی حضرت آدم کو پہلے ہی، اب سمجھنے کی بات آئی۔ تو اب اگر تم اس کے کہنے آئے اور جنت سے تمہیں اترنا پڑا تو تمہیں دنیا میں جا کر کے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ جنت میں کیا ہے؟ جنت میں آرام سے گھوم رہے ہو، یہاں کھا رہے ہو، نہ کسی چیز کی ٹینشن ہے، پریشانی کوئی نہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد آپ کو کھانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ قرآن کے الفاظ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، قرآن کے اندر ہے، یہ حضرت آدم کو اللہ فرما رہا ہے۔ یہ الفاظ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، اے آدم یہ یعنی شیطان تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، فتشقا، تو اگر جنت سے نکالے گئے تو دنیا میں جا کر کے تمہیں مشقتیں کرنی پڑیں گی، محنتیں کرنی پڑیں گی۔ جنت کے اندر بغیر محنت کے وہاں پر ساری چیزیں مل رہی تھیں۔ اب ہوا کیا کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ نعمتوں کو دیکھیں تو انسان کو سب سے اہم چیزیں کیا ہے، نعمتیں کیا ہیں؟ انسان کو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، سیر ہونے کے لیے پانی مل جائے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا مل جائے، دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا سایہ میسر آ جائے، تو انسان کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور کیا چاہیے انسان؟ پیٹ بھرتا ہو، کہیں بھرتا ہو، یعنی پیٹ بھرتا ہو، اچھی طریقے سے نعمتیں ملتی ہوں ساری۔ یہ تمام نعمتیں حضرت آدم کو جنت میں بغیر کسی محنت و مشقت کے مل رہی تھیں۔ تن ڈھکنے کے لیے کپڑا بھی تھا، کھانے پینے کے لیے روزی نعمتیں بھی تھیں، یہ ساری چیزیں، درخت وہاں دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے درخت بھی تھے۔ تو اب ان نعمتوں کی قدر کب ہوتی ہے انسان کو؟ جب انسان کے پاس نہ ہوتا، کھانے کی قدر اس کو ہوگی جس کو کھانا نہ ملتا ہو۔ اس لیے اب آپ دیکھتے ہیں، میں آپ سے اگر کہوں تو کڑوا مت لگانا، برا مت لگانا، دعوتوں میں اپنے ہاتھ دیکھ لیجیے گا، ہمارے اور آپ کے نیازوں کے اندر یا دعوتوں کے اندر ہماری حالت دیکھ لیجیے گا،
جہاں پہ جو جماعت خانوں کے دروازے ہوتے ہیں نا، تو کھانا کتنا برباد کرتے ہیں، اور آپ کھانا کتنا برباد کرتے ہیں دیکھ لیجیے گا. یہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم مبارک حدیث ہے کہ اگر رزق تم سے ناراض ہو گیا نا، لوٹ کر کے کبھی نہیں آئے. اس لیے رزق کی قدر کیا کرو، نعمتوں کی قدر کرنے والے بنو. اور دوسری بات یہ کہ میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہوں پر بھی کہیں دعوت وغیرہ میں جانا ہو تو کھانے کو بھی اگر بچاتے بھی ہیں اور اگر صاف بھی کر لیا ہو کھانا تو پلیٹ صاف نہیں کرتے. پلیٹ صاف کرنے کے بارے میں حضور کی حدیث ہے کہ جب انسان کھانے کی رکابی اور پلیٹ صاف کرتا ہے، وہ پلیٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے اللہ اس کا دل ایسے ہی صاف کر دے جس طریقے سے اس نے مجھے صاف کیا. اور اس کے اپوزٹ بد دعا بھی کرتی ہے. اگر اس کو ایسے ہی سنا ہوا چھوڑ دیا، ادھر ساننے لگا ادھر ساننے لگا ہے، صاف نہیں کیا، اے اللہ اس کو ایسے ہی گندا کر جس طریقے سے مجھے گندا رکھا ہے. مرضی آپ کی ہے، چاہو تو اس پلیٹ سے دعا لے لو. یہ اسلام ہے. دیکھیے آپ سمجھے، آپ اسلام کی خوبصورتی ہے. یہ تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ تعلیم آپ کو صرف اسلام میں ملے گی. ہمیں لگتی اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اتنی سی چیز لگتی ہے، چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا ہمیں اور آپ کو، یہ شمار نہیں کر سکتے ہم اور آپ. تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنے اندر جو ہے اپلائی کرنے کی کوشش کیا کریں. بہرحال حضرات گرامی وقار، تو یہ جنت کی نعمتیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بیان فرما دی اور شیطان کے تعلق سے بھی بیان فرما دیا. اور فرما دیا کہ ایک خاص درخت تھا، ایک پیڑ تھا. اللہ نے فرمایا، قرآن کے الفاظ ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور جہاں چاہو بنداس کھاؤ پیو. اس کا ہمارے یہاں ترجمہ یہی ہوگا، اس کا بنداس کھاؤ پیو، جہاں چاہو جنت میں دونوں کیا ہو، کھاؤ پیو. لیکن لا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جانا. اللہ نے کیا فرمایا، تم دونوں اس پیڑ کے قریب مت جانا، اور اگر جاؤ گے فتکونا من الظالمین، تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اگر اس پیڑ کے قریب گئے تو حد جو اللہ کی باؤنڈری ہے، اللہ کی حدود ہے، اس کو کراس کرنے والے ہو جاؤ گے. یہ اللہ نے فرما دیا. اب آپ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیڑ تھا کس چیز کا؟ تو علماء نے بیان کیا کہ وہ پیڑ گندم کا تھا، گہوں کا. کس کا تھا؟ گیہوں کا تھا. بعض علماء نے کہا گیہوں کا تھا، یا بعض علماء نے لکھا ہے کسی اور چیز کا تھا. اور وہ اصل کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہمیں اس معاملے میں جو اللہ کی بہتری ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. بہرحال اب حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان تو کیا ہو گیا، مردود ہو گیا، لعین ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہوا. اس لیے اس نے اپنے دل میں کیا ہے، بغض رکھا، کینہ رکھا. اب بدلہ لینے کی سوچ میں تھا، طاق میں تھا کہ ان سے بدلہ لینا ہے، کسی طریقے سے نقصان پہنچانا ہے. تو موقع ملنے پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا. کس نے؟ شیطان نے. اور کہنے لگا، اے آدم کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے والے کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی مل جاتی ہے. اس کا پھل ایک درخت ہے جنت میں، اگر اس کا پھل تم کھا لو گے نا تو اس کا پھل جو کھا لیتا ہے وہ اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. اور اسی طریقے سے میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ایسی بادشاہت عطا کر دی جاتی ہے کہ وہ بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. یہ دو باتیں اس نے حضرت آدم کے دل میں ڈالی، حضرت آدم اور حضرت حوا. اور اس بات کو اس نے قسم دے، اللہ کی قسم، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس سے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو کبھی مرتا نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ کا مقرب بن جاتا ہے. یہ دو باتیں اس نے حضرت قسم لے کر کے رس کی، قسم لے کر کے یہ بات کہی اس نے. اب چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا ہے نا، دو لوگ ہیں بس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت آدم کو پیدا فرمایا. اب حضرت آدم کے دل میں اللہ کی جو عظمت رہی ہوگی میں اور آپ کو اندازہ کر نہیں سکتے. نبی ہیں وہ تو انتہائی درجے کی عظمت تھی ان کے دل میں. ان کے دل میں یہ سوچ وچار تھا ہی نہیں کہ جنت میں اللہ کی کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے.
سمجھے آپ؟ یہ تمہید آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کی بات ہے یہ، چونکہ اگر آپ کو تھوڑا سا میں ٹچ دے دوں، اگر آپ قرآن وغیرہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو کہیں کہیں اگر ترجمہ آپ کو اعلیٰ حضرت کا نہ ملا نا، تو باقاعدہ ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے کسی نے کہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی، اپنے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بہت وہ بات بتا رہا ہوں، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ میں آپ کو تلوار کی دھار پر لے کر کے چل رہا ہوں اس وقت، بہت غور سے سنیے گا، یقینوں کی بات ہے، اگر ادھر گئے تو بھی کریں گے اور ادھر گئے تو بھی گریں گے، اس لیے بہت تیز دھار تلوار ہے اور اس پر میں آپ کو اس وقت لے کر کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ اب حضرت آدم سے شیطان نے کیا دو باتیں کہی کہ اللہ کی قسم جنت میں ایک ایسا پیڑ ہے اگر اس کا کوئی پھل کھا لے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ کا مقرب بن جائے گا وہ۔ یہ دو باتیں اس نے شیطان نے کہی۔ حضرت آدم نے سوچ وچار کیا کہ یار جنت میں کوئی انسان کوئی جو ہے اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ اب مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو کوئی کہے یار یہ شربت ہے یہ پی لو، کسی ولی کا ہے، ولی کا ہی آپ سمجھ لیجیے، ولی کا شربت ہے دیا ہوگا، یہ پی لو اللہ کی بارگاہ کے مقرب بن جاؤ گے، اب پئیں گے نہیں پئیں گے؟ سیدھی بات ہے یار، میں تو آپ تو پئیں گے، اللہ کی بارگاہ کا مقرب بننا، ہم کتنی بھی عبادت کر لیں اور ادھر ایک گھونٹ میں مل رہا ہے تو پھر یہ سستا سودا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی طریقہ کیا کہ اب جنت میں ہمیشہ ہمیں جو اس پھل کو کھا لے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا اور اس کو زندگی ہمیشہ کی مل جائے گی قیامت تک کی۔ جنت کون سی جگہ تھی؟ جہاں اللہ کا قرب حاصل ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل تھا۔ اب جب بارگاہ الہی کا قرب حاصل ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سامنے حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا ہوا ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں اور ان کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دی ہے، اس لیے ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، جنت میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار اگر جنت کے اندر کوئی ہے جو اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے اس درخت کے پھل کو کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور جنت مل جائے گی، اور جنت جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی بارگاہ کے قرب کی جگہ ہے۔ تو اب ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرے۔ اس سوچ وچار کے ساتھ، آپ کے دماغ شریف میں بات آئی، اس سوچ وچار کے ساتھ حضرت آدم نے سوچا کہ اگر پھل کھا لیا تو کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی اگر زندگی ملے گی تو ہوگا کیا کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا میں، اور رہوں گا کہاں پر؟ بالکل اللہ کی بارگاہ میں، جنت میں رہنے کو مل جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی اور اللہ کی بارگاہ کا قرب بھی۔ یہ دو باتیں حضرت آدم کی نظر میں تھیں، اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت شیطان کی اس قسم کا اعتبار کیا اور دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا اس درخت کے قریب گئے اور وہ پھل کھایا، اور جیسے ہی پھل کھایا قرآن کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ ان پر جو کپڑے تھے دونوں حضرات پر وہ فوراً اتر گئے، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، جو سطر جو ڈھانکنے کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ظاہر ہو گئے۔ اب وہ دونوں شرمانے لگے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب ان دونوں نے آدم و حوا نے اس درخت کے پھل کو چکھا، بدت لهما سوآتهما، تو ان کے پرائیویٹ پارٹ ظاہر ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب جب وہ پرائیویٹ پارٹ ظاہر ہوئے تو وہ دونوں جنت کے اندر جو پیڑ تھے اس کے پتے توڑ توڑ کر کے وہ چپکانے لگے، اپنی شرمگاہوں پر وہ چیزیں چپکانے لگے، قرآن کہتا ہے۔ تو اب اس سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ جو چیزیں ڈھانپنے کی ہیں وہ انسان کے نیچر اور فطرت میں داخل ہے۔ وہاں حضرت آدم و حوا کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ چیز ڈھانپنے کی ہے؟ نہیں بتایا کسی نے نہیں ہے ابھی کہ یہ پرائیویٹ پارٹ ہیں کہ یہ ہے، اور دو انسان ہیں وہاں پر اور دونوں میاں بیوی ہیں، باقی تو کوئی انسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے فطرت یہ رکھی ہے انسان کی، نیچر یہ رکھا ہے انسان کا کہ شرم کی جو جگہ ہیں وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے ظاہر نہ کرے،
اب اگر کوئی انسان ننگا ہو کر کے گھومتا ہے تو یہ انسان کے نیچر اور طبیعت کے خلاف بات ہے. اب سمجھ میں جو آج فیشن پرستی کہ اس کو یہاں کھول لیا جائے، عورت کا بازو یہ کھول لیا جائے اور وہ بال کھلے ہوئے ہوں، یہ سب کھلے ہوئے ہو، تو یہ انسان اسلام کے خلاف تو ہے ہی ہے، نیچر کے بھی خلاف ہے. انسان کے نیچر، انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت کے خلاف یہ بات ہے کہ جو چیزیں ڈھانپنے کی ہیں وہ ڈھانپنے کی چیزیں انسان کسی اور کے سامنے ظاہر کرے. تو اب ظاہر ہے مرد کی ڈھانپنے کی چیزیں کہاں سے کہاں تک ہیں؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہر وقت ہر لمحہ چھپانا فرض ہے. ناف جو ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنے کے اوپر تک نہیں، گھٹنے کے نیچے تک یہ جو گھٹنا ہے یہ چھپا ہوا ہو، یہ ہر حال میں ہر وقت چھپانا فرض ہے. اکیلے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات دھیان رکھیے. اور اگر اکیلے اسی صورت میں وضو بھی کیا تو وضو بھی ہو جائے گا. یہ مسئلہ مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ حالت میں وضو کیا تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا، وضو پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ شرعی مسئلہ آپ کو دھیان میں رہے. لیکن اگر یہ چیزیں کسی اور کے سامنے ظاہر کی تو یہ حرام ہے. اس لیے مارکیٹ میں جب آپ دیکھیں چڈا پہن کر کے کوئی گھومتا ہو تو اس کو پہلی بات تو مسلمان کا بچہ ہی کیسے سمجھنا، دوسرا انسان کا بچہ بھی سمجھنے میں تھوڑا سا آپ کو سوال ہوگا. کیوں انسان کا جو بچہ ہوگا وہ جو چھپانے کی چیز ہے وہ چھپا کر کے گھومے گا. یہ حضرت آدم و حوا نے ہمیں بتا دیا. سمجھ شریف میں بات آئی آپ کے؟ تو اب حضرت آدم و حوا علیہ السلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وہ کپڑے ظاہر ہو گئے اور وہ دونوں درخت کے پتے چپکانے لگے. ادھر اللہ نے آواز، اللہ کی طرف سے آواز ہے، الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. کیا میں نے تم دونوں کو پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں سے اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ واقل لکما، اور تم دونوں سے کہا نہیں تھا میں نے کیا؟ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا؟ دونوں ہاتھ جوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پر زیادتی کی. تو نے جو فرمایا تھا اس کے خلاف ہم نے کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہاں پر حضرت آدم نے فوراً اقرار کر لیا، شیطان اکڑا گیا. یہاں حضرت آدم سے غلطی جو ہے اس کو کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں اجتہادی غلطی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہادی غلطی. اور اجتہادی غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان شارٹ آپ کو بتاؤں میں، کہ اگر کوئی عالم دین، مفسر قرآن یا کوئی نبی یا کوئی ولی کوئی ایسی چیز میں اللہ و رسول کے فرمان میں غور و فکر کرے اور سوچ وچار کرے اور اس سوچ وچار سے کوئی نتیجہ نکالے، اور اگر وہ نتیجہ نکالنے کے بعد اگر وہ نتیجہ درست ہو، قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے ڈبل ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور اگر وہ اس نتیجہ نکالنے میں غلطی کرے، اگر اس نتیجہ نکالنے میں کیا کرے، غلطی بھی کرے، تب بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے. ایک ثواب عطا کیا جاتا ہے، ایک نیکی عطا کی جاتی ہے. اگر صحیح نتیجے تک پہنچا ہے تو ڈبل اجر، اور اگر غلط نتیجے تک پہنچا تو ایک نیکی اس کو عطا کی جاتی ہے. اس کی بہت آسان سی مثال میں آپ کو دے دوں. حضرت سیدنا مولا کائنات اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، نے بہت مرتبہ سنی ہوگی. اب ہوا کیا تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے حضرت مولا کائنات کے خلاف. آپ کیا کرو، آپ جو ہے امیر بن گئے، امیر المومنین بن گئے. آپ پہلے یہ کرو کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لو. یہ بات صحیح تھی ان کی؟ نہیں صحیح تھی؟ یہ بات صحیح تھی نا کہ بھئی حضرت عثمان کی، امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ حضرت امیر معاویہ اور دوسری طرف حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر ابن عوام، یہ بڑے بڑے صحابہ حضرت مولا کائنات کے خلاف کھڑے ہوئے. کس بات کو لے کر کے کہ آپ کیا کرو، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لو.
حضرت مولا کائنات کا یہ فرمانا تھا کہ بھائی میں ابھی نیا گیا ہوں، مدینے کے جو معاملات ہیں پہلے مجھے اس پہ کنٹرول کرنے دو، پھر انشاءاللہ چن کر کے بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کہہ رہے تھے نہیں ابھی لو، دونوں بات صحیح پر تھے، کوئی غلطی پر تھا؟ حضرت امیر معاویہ یا حضرت سیدتنا عائشہ یہ غلطی پر تھے؟ ان کی اپنی سوچ تھی، حضرت مولا کائنات کی اپنی سوچ تھی، لیکن چونکہ خلیفہ کون تھا؟ امیر المومنین حضرت مولا کائنات، تو ڈبل اجر اور ڈبل ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مولا کائنات کو عطا کیا گیا، اور ایک نیکی ان کے سامنے والے کھڑے ہونے والوں کو عطا کی گئی۔ بہت مختصر سے وقت میں نے یہ الفاظ آپ کو سمجھاتی ہیں، یہ عقیدہ ہے، دھیان رکھیے گا۔ آپ کو کوئی ادھر ادھر کرنے کی بہکانے کی کوشش کرے نا تو ہمارے پاس لے آئیے گا، ہم اس کا اچھے سے علاج کر دیں گے انشاءاللہ اس تعلق سے۔ تو بہرحال تو یہ مقربین کی یہ نیکیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال تو وہاں حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سے جو ایک اعتراف جرم کر دیا انہوں نے، یا اللہ میری غلطی ہو گئی ہے، مجھے اگر تو نے معاف نہیں کیا، مجھ پر رحم نہیں کیا تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان والوں میں ہو۔ اللہ نے فرمایا اہبطوا، چلے جاؤ دنیا کی طرف۔ اللہ نے فرمایا جلال کی حالت میں فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تمہاری آنے والی نسل ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ قرآن کا تیور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، کہ یہاں سے نکل جاؤ، جو آگے آنے والی نسل ہوگی تمہاری یہ ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر میں صرف ایک بات کو بیان کر کے بات کو ختم کروں کہ اگر حضرت آدم جنت سے نہیں آتے تو ہم آپ یہاں بیٹھے ہوتے، بات ختم۔ حضرت آدم کا یہاں آنا کس لیے تھا؟ دنیا بسانا۔ اگر حضرت آدم اس دنیا میں نہیں آتے تو میں اور آپ کہاں ہوتے ہی نہیں۔ تو اس لیے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک اللہ والے نے اللہ کی بارگاہ میں ایک ظاہری غلطی کی، لیکن اس غلطی کے پیچھے آپ دیکھیے کہ کتنے سارے احکامات چھپے ہوئے ہیں۔ انسان کو بسنا تھا، دنیا بسنی تھی، اگر وہاں وہ غلطی نہ کرتے تو دنیا میں آتے کیسے؟ دنیا میں نہ آتے تو پھر ہمیں اور آپ کو آقا کائنات کیسے ملے؟ تو حضرات گرامی وقار، تو اللہ نے حضرت آدم اور حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر ان کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ اور پھر وہ کہاں اتارے گئے؟ دنیا میں کون سی جگہ پر آئے تھے؟ حضرت آدم کہاں آئے تھے؟ حضرت حوا کہاں آئی تھی؟ پھر انہوں نے زندگی کے آگے کی شروعات کیسے کی؟ یہ انشاءاللہ آپ وقت پر آئیں تو کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کی بارگاہوں کا باادب بنا کر کے رکھے۔ اللہ دین و سنیت پر ہمیشہ زندہ رکھے، دین و سنیت پر استقامت عطا فرمائے، اور دین و سنیت پر ہم سب کو موت عطا فرمائے، حسینیت پر ہم سب کو موت عطا فرمائے، حسینی مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعلان خاص آپ تمام